الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسجد کی انتظامیہ کے لیے شرائط بیان کی، کیونکہ مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا کہ ہم تو بھی مسجد کی انتظامیہ ہیں، مسجد حرام شریف کی، اور اس کی خدمت کرتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کی مرمت کا کام، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر مسجد کی انتظامیہ جو ہے پوری دنیا کی مساجد میں سے جہاں کہیں بھی کوئی مسجد بنے گی اور اس کی انتظامیہ بنے گی تعمیری حوالے سے، آباد کاری کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر شرطیں بیان فرمائی ہیں کہ کیا کیا چیز ان میں پائی جائے تو مسجد کی انتظامیہ بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، میں بے شک مسجد کی تعمیر تو صرف وہی بندہ کر سکتا ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتا ہو، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتا ہو، نماز قائم کرنے والا ہو اور زکوٰۃ دینے والا ہو۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں پر ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کا ذکر تو آیا، لیکن ایمان بالرسول کا ذکر نہیں آیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان رکھنے والا ہو۔ تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام پر ایمان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کیونکہ عقائد اسلامیہ میں سب سے پہلا عقیدہ ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان لانا، یہ عقائد اسلامیہ کا پہلا سرہ ہو گیا۔ اور دوسرا سرہ جو ہے وہ ہے عقیدہ بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، یہ عقائد اسلامیہ کا آخری سرہ ہے۔ تو یہ دونوں سروں کو بیان کر دیا گیا، پہلے سرے کو ایمان باللہ، اور آخری سرہ جو ہے وہ عقائد اسلامیہ کا وہ ہے آخرت کے دن پر عقیدہ رکھنا، باقی سارے اس کے ان دونوں کے مابین آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا ذکر ضمناً ہو گیا، کیونکہ یہاں پر دو سرے بیان کر دیے گئے، درمیان کے سارے عقائد بھی اسی میں آ گئے۔ ایک جواب اس کا، اور دوسرا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہ دو لفظ اللہ تبارک و دو جملے فرمائے رب تبارک و تعالیٰ نے، دو شرطیں بیان کی کہ نماز پڑھنے والا ہو اور زکوٰۃ دینے والا ہو، مسجد کی انتظامیہ جو بنے گا، مسجد کے تعمیری کام جو کرے گا، وہ نماز بھی پڑھے اور زکوٰۃ بھی دے۔ یہ دو کام، یہ دو باتیں جو ہیں یہ بھی ایمان بالرسول کو واضح کر رہی ہیں۔ ظاہری بات ہے نماز پڑھے گا کیسے پڑھے گا؟ جیسے رسول اللہ نے پڑھی تو رسول اللہ علیہ السلام کو پہلے مانے گا تو نماز پڑھے گا نا۔ زکوٰۃ دے گا کیسے زکوٰۃ دے گا؟ جیسے رسول اللہ علیہ السلام نے حکم دیا ہے، اب رسول اللہ علیہ السلام کو مانا ہے تو زکوٰۃ دے رہا ہے، تو لہٰذا ضمناً ایمان بالرسول بھی پایا گیا یہاں پر، سمجھایا نا، ایمان بالرسول بھی پایا گیا۔ یہ کو لوگ جو نا کئی سارے اس طرح کی باتیں لے کے اڑتے ہیں، ابھی دیکھیں کہ قرآن میں آ گیا ہے صرف اللہ کو مانے اور آخرت کے دن کو مانے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، مومن ہے، رسول اللہ علیہ السلام کو ماننا ضروری نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بھائی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، نماز جو ہے وہ اس میں سجدے کتنے ہیں، یہ تو سارے قرآن نے نہیں بیان کیے نا، قرآن نے تو صرف یہ بیان کیا قم، کھڑے ہو جائیں، قیام کریں، جی رکوع کریں، سجدہ کریں، بس اتنا بیان کر دیا۔ اس کی ساری کیفیت جو ہے وہ تو رسول اللہ علیہ السلام بیان فرمائیں گے، وہ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث شریف میں آئے گی۔ اسی سے منکرین حدیث کا بھی رد ہو گیا ہے جی۔ قرآن نے تو صرف اتنا کہا کہ نماز پڑھنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو۔ اب جو کہتے ہیں ہمارے لیے اکیلا قرآن کافی ہے، تو وہ پھر جواب دیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، رکوع زکوٰۃ کیسے دینی ہے، اور زکوٰۃ دینی کیسے ہے اور دینی کس کو ہے وہ بھی بیان کر دیں ہمیں، سمجھایا مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا ان سب کا جواب اسی آیت کریمہ کے اندر ہو گیا۔ اب دیکھیں جی اس کی شرائط جو ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، عقائد اسلامیہ کے دو طرفوں کو بیان کر دیا گیا، دو سروں کو۔ تو مطلب یہ کہ پورے عقائد اسلامیہ کو ماننے والا بندہ ہو، کسی ایک بھی عقیدے کا انکار کرے مسجد بنانے کا حقدار نہیں۔
مسجد نہیں بنا سکتا، مسجد کی انتظامیہ نہیں بن سکتا۔ اب بتائیں یہ عقائد اسلامیہ جو ہیں، ان عقائد اسلامیہ میں آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ آقا علیہ السلام رب تعالیٰ کے آخری نبی بن کے آئے ہیں، یہ عقائد اسلامیہ میں ہیں جی۔ اگر یہی عقیدہ ختم نبوت نہ رہے تو یہ امت ہی نہیں رہے گی، پھر امت کہاں رہے گی؟ ظاہری بات ہے جو نیا دعوے دار کھڑا ہوگا نبوت کا تو لوگ تو سارے اسی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ عقیدہ اسلامیہ جو ہے نا، یہ امت کو متفق رکھنے کا واحد ذریعہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت جو ہے، اس کو چھوڑ کر کے امت نہیں رہ سکتی۔ پورا دین، پوری شریعت، پورا قرآن کھڑا ہے، اسی پہ کھڑا ہے۔ ظاہری بات ہے کوئی نیا نبوت کا دعوے دار کھڑا ہوگا، اس نے کہہ دینا قرآن منسوخ ہے، میں نئی کتاب لایا ہوں، تو بتائیں پھر قرآن کہاں رہا ہمارے پاس؟ اس نے کہہ دینا یہ شریعت منسوخ ہے، تو شریعت کہاں رہے گی ہمارے پاس؟ تو یہ بہت بڑی سازش ہے عقیدہ ختم نبوت کے خلاف، امت مسلمہ کے خلاف، قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف، دین کے خلاف۔ جتنا بھی یہ انکار ختم نبوت ہے نا، یہ مرزائیت کو کہہ لیں، بھائیت کو لے لیں آپ، جو بھی منکرین ختم نبوت اٹھ رہے ہیں، دعوے نبوت کرنے والے اٹھ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری ان کی سازشیں ہیں، صرف اور صرف عقیدہ ختم نبوت کے خلاف۔ انہیں پتہ یہ پوری امت، اس کا وجود ہی حضور کی ختم نبوت سے ہے۔ جب اسی عقیدے کو ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر ظاہری بات ہے کام ہو گیا۔ اب اس سے ثابت ہو گیا انہی الفاظ سے کہ حضور کی ختم نبوت کا منکر جو ہے وہ مسجد کا متولی نہیں ہو سکتا، مسجد کی انتظامیہ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ گیا؟ اور ایسے بندے سے چندہ لینا بھی جائز نہیں ہے جی، ایسے بندے سے چندہ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے آج چندہ لیں گے، ان کی نا بڑی عادت ہوتی ہے، کہیں پہ بھی گئے جناب 4 پیسے دے دیے ایک دم اکٹھے، اور بعد میں جناب اپنا ڈھونگ جمانا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھو جی ہم نے تو پیسے دیے تھے، ہماری اگر بات نہیں مانی جائے گی تو پھر کس کی مانی جائے گی؟ نہ، ان سے قطعاً 1 روپیہ بھی لینا حرام ہے، 1 روپیہ بھی لینا لے کر کے مسجد میں لگانا حرام ہے بالکل۔ اس لیے پہلے پڑتال کر لینی چاہیے، ہوتے بڑے منافق ہیں، بڑے ذلیل ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلنے دیتے، بتاتے نہیں ہے کسی کو ہم جناب منکر ختم نبوت ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک، اور دعویٰ بھی کر دیتے ہیں ہم تو ختم نبوت کو مانتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں، یہ بھی مرزائی بھی یہ کہہ دیتے ہیں ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ ذرا بندہ دانا ہو نہ پوچھے اس سے، ہاں بھی کس کی ختم نبوت کو مانتے ہو؟ ذرا پکڑے نہ جھنجھوڑے تو پھر کہہ دیتے ہیں ہم تو آخری نبی مرزا قادیانی کو مانتے ہیں۔ بتائیں، ٹھیک ہے نا جی؟ یا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی جو ہے، یہ فرمان میرے آقا علیہ السلام کا ہے، اور یہ ذلیل اب مسلمانوں کو برگلانے کے لیے اپنی دکانوں کے باہر انا خاتم النبیین لا نبی لگا لیتے ہیں، لکھے لگا دیتے ہیں، دیکھو جی ہم تو ختم نبوت کو مانتے ہیں، لیکن یہ ذلیل یہ والا فرمان جو ہے یہ رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے، مرزا قادیانی کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور یہ امت جو ہے بھولی بھالی، دیکھو جی وہاں تو ختم نبوت کی حدیث لکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیا پتا، سکول کے باہر بھی لکھا ہوتا ہے یہاں پہ مقدس فرض کی تکمیل ہو رہی ہے، لیکن ہوتا وہاں کیا ہے؟ وہاں ڈانس سکھایا جاتا ہے، کون سا فرض ہے اور جس کی تکمیل ہو رہی ہے یہ بھی تو بتائیں۔ یہی تو بھی ٹھگی چل رہی ہے ہر جگہ، جہاں موٹا سارا لکھا ہوا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہیں پہ پیٹرول جو ہے وہ گڑبڑ کر کے دے رہے ہوں گے۔ حساب یہ ہے، وہ اس لیے نہیں لگایا ہوا انہوں نے کہ جناب ہم تو بھائی کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے، وہ اس لیے لگایا ہوا لوگوں کو اعتماد ہو بھائی یہ نہیں کرتے، انہوں نے لکھ کے لگایا، اب یہ بھی اس طرح کا کام کریں گے کہ نہیں؟ یہ والا معاملہ جو ہے نا، یہاں پہ بہت زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے، بہت زیادہ چکنے ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کلمہ پڑھاتے ہیں، کلمہ پڑھانے کا بھی ایک بڑا مقصد ہے، نکاح کے وقت خاص طور پہ تجدید ایمان کرواتے ہیں، کہ اگر دنیا میں زندگی میں کبھی بھی کلمہ کفر بولا ہو تو چلو دوبارہ سے کلمہ پڑھ لے، لیکن ہم تو بطور عادت پڑھا دیتے ہیں، ہم تو اسے کہتے بھی نہیں ہیں بھائی تیرا تجدید ایمان کروا رہے ہیں، کیونکہ نکاح مومن کا ہوتا ہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے کلمہ کفر سرزد ہو گیا اور کفر کی حالت میں پھرتا ہو، وہ کافر ہی ہو چکا ہو، تم اب نام کا مسلمان بنا ہو، مسلمانوں کے گھر میں رہتا، تجھے خود ہی پتہ نہ ہو کہ میں کفر کر بیٹھا ہوں، لہذا اس کو کلمہ پڑھانا ضروری ہے۔ لیکن آج کے دور کے اندر کلمے کے ساتھ ساتھ اسے ترجمہ پڑھوانا بھی ضروری ہے، اور ترجمہ کیسے پڑھوانا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، یہ پڑھوانا ہے۔ کئی جگہوں پہ قادیانی پکڑے بھی گئے ہیں، نہیں پڑھتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، یہ نہیں پڑھتے تھے، پکڑے گئے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو مسلمانوں کو اس وقت جو ہے نا وہ کان کھلے رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، بصیرت کے ساتھ، پوری بصارت کے ساتھ۔ پکے سنی گھر تھا جی، وہاں پہ ان کے ساتھ قادیانیوں کی سلام دعا ہو گئی، آتے جاتے رہے، ایک دم سے جناب لڑکی کا رشتہ طے ہو گیا، بندہ سنی ہے، اس کے گھر سے جناب قادیانی رشتہ لے کے جا رہا ہے۔
پتہ کب چلا؟ جب 3-4 بچے بھی ان کے ہو گئے، تب جا کے پتہ چلا ان کی لڑکی وہ بھی قادیانی ہو گئی، اس نے بھی تبلیغ شروع کر دی قادیانیت کی۔ جب قادیانی کی گندگی جو ہے ان کے گھر پہنچنے لگی، تب جا کے ان کی آنکھیں کھلی ہوئی، یہ تو مردود لوگ تھے، زندیق تھے یہ لوگ۔ تو اس لیے بھائی ضروری ہوتی۔ یہیں پہ ایک بندہ میرے پاس آیا، آگے کہنے لگا جی ہم نے اپنی بہن کی شادی کی تھی تو وہ تو رافضی نکلے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ کا تو پھر بہن کا نکاح بھی نہیں ہوا۔ کہتے ہیں وہ تو گستاخی بھی بہت کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی بہن کا تو پھر نکاح بھی نہیں ہوا، اسے واپس بلوائیں۔ یہیں پہ کھڑے ہو کے قرآن سامنے، قسم خدا کی بڑا افسوس ہوا مجھے اس وقت، اس نے زور سے کہا لگایا میرے سامنے، کہا لگا کہنے لگا اب کہاں واپس آنی ہے، اب تو دے بیٹھے ہیں۔ سچی بات ہے، اس وقت جو ہے نا سب سے ہلکے کوئی چیز ہوئی ہے نا وہ صرف دین ہوا ہے، صرف عقیدہ اسلامیہ ہلکا ہو گیا ہے، اس کی کوئی بکت نہیں رہی، کوئی قدر نہیں رہی۔ باقی ہر شے کا وزن ہے، دنیا کا وزن ہے ہر شے کا۔ آپ دیکھ لیں جب یہاں پہ فرانس نے گستاخی کی تھی، یہاں پہ مسلمانوں نے احتجاج کیے، رولے ڈالے، او جناب ان کا سفیر باہر نکالو یہاں سے، ہیں جی بہت سارے، کئیوں نے تو احتجاج شروع کر دیے تھے، اور کئی سارے مطالبہ ویسے کر رہے تھے ان کے ساتھ قطع تعلقی ہونی چاہیے، ہونی تو سب کے ساتھ چاہیے، سارے ان کے خیر خواہ ہیں، حامی ہیں ان کے۔ بہرحال انہوں نے کیا کیا، جو احتجاج کر رہے تھے ان کو پکڑ کے ٹھوکا، ان کو مارا پکڑ کے۔ لیکن ابھی ایران کا مسئلہ ہوا ہے، کسی نے احتجاج کیا بھی ان کو مارو، کسی نے احتجاج کیا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے، لیکن راتوں رات پکڑ کے ٹھوک دیا ہے۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ وطن ہی سارا کچھ ہے، رب تعالیٰ کا دین کچھ نہیں ہے۔ وطن کی عزت ہے، وطن کی غیرت ہے، رب تعالیٰ کے دین کے معاملے میں کوئی غیرت نہیں۔ بتائیں بندہ ایسی جگہ رہے تو کیا رہے بھلا؟ اتنا افسوس ہوتا ہے، ان کے لیے اپنے معاملات ہوتے ہیں، اپنے معاملات، بھائی کچھ بھی نہ کہیں تو پکڑ کے جناب ٹھوک دیتے ہیں اگلوں کو۔ لیکن جب بات آ جائے دین کی، پھر آپ کہیں کہتے بھی رہیں، آپ جناب ان کو قسمیں دیں، جو مرضی کہتے رہیں، زور لگا لیں، کبھی ٹس سے مس نہیں۔ تو یہ بندے کے اندر جب دنیا وہی سارا کچھ ہو جائے، وطن ہی سارا کچھ ہو جائے، گھر ہی سارا کچھ ہو جائے، پراپرٹی سارا کچھ ہو جائے، خدا رسول کی ذات، عزت ناموس کا مسئلہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کا، قرآن کا مسئلہ پیچھے ہو جائے، تو سمجھے ایمان وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ایمان تو آتے ہی غیرت مند بندے کے نام پاس ہے، مومن ہوتے ہی غیرت مند ہے، مومن بے غیرت نہیں ہوتا، یہ پکی بات ہے۔ تو اس لیے بھائی رشتے دیتے وقت، لیتے وقت سب سے پہلے عقیدہ پوچھیں، ہاں جی آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے، یہ پوچھ کے پھر آپ رشتے کریں ان کے ساتھ۔ اگلا بندہ ختم نبوت کا منکر ہے، آپ رشتہ دے بیٹھے ہیں، بعد میں مسئلہ ہو، یا رشتہ لے کے آ جائے اپنے گھر میں، بعد میں مسئلہ ہو آپ کے لیے۔ بہت سارے بھولے لوگ ہیں ہمارے، ان کو بڑا پھانستے ہیں یہ لوگ، ہیں جی بڑے پیار کے ساتھ دوستیاں گانٹیں گے، ہیں جی لنگر کھلائیں گے، کھانے کھلائیں گے، دعوتیں بڑے بڑے ہوٹلوں میں لے جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی، بعد میں کیا ہوگا جناب، سارا کام بیڑا غرق ہو گیا۔ ایک مضمون چھپا ہے جی یہیں پہ، اور یہ مقبول جان ہے نا، اس نے مضمون لکھا تھا بہت لمبا چوڑا، اس نے کہا کہ کیسے یہ نعوذ باللہ اپنی لڑکیوں کے ذریعے مسلمان لڑکوں کو پھانستے ہیں، مسلمان لڑکوں کو پھانستے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے نا جی، پھر اس طرح کر کے ان کو گمراہ کرتے ہیں، پھر بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپنی بیٹیاں پیش کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیں جی، ان کے لیے تو آسان ہے نا بھی، راستہ آسان ہو جائے گا۔ یہی حال یہودی نے کیا ہے، بڑے بڑے مسلمانوں کو اس نے خراب کیا ہے۔ یاسر عرفات جو ہے وہ کون تھا؟ فلسطین کا صدر ہے، فلسطین کا حاکم ہے، اور اس کے گھر میں یہودن عورت ہے، فری میسن کے قریب کرنے والی وہی عورت ہے اسے۔ فری میسن تنظیم جو ہے نصرانیوں کی بہت بڑی تنظیم ہے، ان کی یہود و نصارہ کی، اس کے قریب کرنے والی، اس کا رکن بنوانے والی وہی عورت تھی۔ تو کم از کم یار مسلمان کا اکیلا ایمان ہی بچا ہے، اور تو کچھ نہیں بچا ہمارے پاس، نہ ہمارے پاس ہماری خلافت ہے، نہ ہمارا نظام ہے، نہ ہمارا کوئی علاقہ ہے ایسا جہاں پر کہیں گے ہم محفوظ ہیں۔ ہم تو جس جگہ بیٹھے ہیں یہاں پہ جس کا دل چاہتا ہے آ کے منہ پہ تھپڑ مار جاتا ہے یہ نہیں؟ کبھی ایران ٹھوک جاتا ہے، کبھی انڈیا ٹھوک جاتا ہے، کبھی کوئی ٹھوک جاتا ہے، ہر طرف سے لتر پریڈ ہو رہی ہے ہماری۔ تو پوری دنیا کے اندر مسلمان کا کوئی جو ہے نا وہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں مسلمان کہے میں مطمئن بیٹھا ہوں، مجھے کوئی نہیں مار سکتا، کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے مسلمان کی، سچی بات، کچھ بھی نہیں رہا۔ چلو کم از کم اپنی بیٹے تو بچا لیں، اپنا ایمان تو بچا لیں، قیامت والے دن یہ تو کہہ سکے مولا جتنا میں کر سکتا تھا اتنا تو میں کر کے آیا ہوں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس آیہ مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ قادیانیوں سے چندہ لینا جائز ہے نہیں، جو منکر ختم نبوت تو اس سے چندہ لینا جائز نہیں، اسے مسجد کے انتظامیہ بنانا جائز نہیں ہے۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ایک مسجد بہت بڑی سنیوں کی مسجد، اور اس مسجد کا متولی قادیانی تھا، قادیانی متولی ہے مسجد کا، صدر ہے مسجد کا، حیرانگی ہے نا۔
ہاں جی، وہاں پہ مولوی بھی سارے سنی ہیں، سارے کے سارے سنی. میں وہاں گیا، بیان کیا میں نے، مجھے تقریر کے دوران ہی بندے نے کیا دیا، اس نے کہا آپ کو نہیں رکھیں گے یہاں پہ جس طرح کی آپ نے تقریر کی ہے. میں اترا تو کہنے لگا ہاں جی آپ کو بتائیں گے. پھر وہاں سے میں آ گیا. یہ حال ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. بہرحال یہ دیکھیں جی، آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. ہیں جی، کئی لوگ ہوتے ہیں نماز تو پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دینی مشکل لگتی ہے ان کو، ہے نا. قربانی کر لیں گے ₹1,00,000 کے بکرے کی، اسی لاکھ میں سے 2,500 زکوٰۃ دینا وہ مشکل لگے گا، کیونکہ بکرے نے اندر تشریف لے جانا ہے اپنے پایوں سمیت. تو وہ جو ہے زکوٰۃ وہ سیدھی سیدھی کسی غریب کو دینی ہے. 1,00,000 دینا اکٹھا وہ جائز ہے، وہ آسان ہے ہمارے لیے. جی ₹2,500 دینا ہلاک کے پیچھے وہ مشکل لگتا ہے اور بھاری لگتا ہے. اسی طرح کر کے تو کئی لوگ جو ہے نا وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ سے کتراتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں شرطیں اکٹھی رکھی ہیں. یہی وجہ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ نماز تو پڑھے زکوٰۃ نہ دے وہ مسجد کی انتظامیہ میں شامل نہیں ہو سکتا، مسجد میں چندہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے انتظامیہ وہی ہوگی جو نماز بھی پڑھے اور زکوٰۃ بھی دے. جی اب یہاں سے ایک مسئلہ اور واضح ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کئی سارے سنی لوگ جو ہیں جو پیسے کے پجاری ہیں، رمضان شریف آنے سے ہی پہلے جا کے بینکوں میں لکھواتے ہیں، بلکہ شروع میں لکھوا دیتے ہیں ہمارا اہل سنت سے تعلق نہیں ہے، ہم رافضی ہوتے ہیں، شیعہ ہوتے ہیں، تاکہ زکوٰۃ نہ کٹے. سمجھایا مسئلہ. یہ ایک الگ بات ہے کہ بینک والے جو زکوٰۃ کاٹتے ہیں وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے. کوئی بندہ مطمئن بیٹھا نا میرے پیسے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، پیسے تو ان کے ہاں رکھنے سے بندہ بچے جتنا ہو سکے، پیسے رکھ دیے ہیں وہاں پہ، وہ پیسے کاٹ کے زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے مستحق تک پہنچنا ضروری ہے. لیکن یہ پیسے جو ہیں یہ سارے جاتے ہیں وزیروں کے پاس، مشیروں کے پاس، نیچے سارے چیئرمینوں کے پاس سارے. مجھے ایک دوست نے بتایا یہیں پہ ہمارے پڑوس میں ایک بندہ ہے چیئرمین ہے، کہتے ہیں اس نے جتنے بھی عمرے کیے نا سارے زکوٰۃ کے پیسوں سے کیے. بتائیں، خود بھی امیر بندہ ہے لیکن عمرے سارے زکوٰۃ کے پیسوں سے کرتے ہیں. حاجی صاحب بتائیں، جب پھر ایسی زکوٰۃ کہاں ادا ہوگی یار؟ لوگ ہمارے بھاگ بھاگ کر ہماری تو زکوٰۃ وہیں سے ادا ہوگی. اب کئی لوگ جو ہیں وہ جا کے لکھوا دیتے ہیں ہمارا اہل سنت سے تعلق نہیں ہے، ہم شیعہ ہوتے ہیں لہٰذا ہماری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے. بتائیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ حضرت ابوبکر صدیق کا لگایا ہوا حکم ہے، خدا رسول کا حکم نہیں ہے. یہ تو قرآن پڑھ رہا ہوں نا، وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دے. تو یہ تو رسول اللہ علیہ السلام نے قرآن پڑھ کے بتایا ہمیں، زکوٰۃ کا حکم خالق اور مالک کا ہے. تو یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ جو بندہ اب زکوٰۃ کا منکر جو ہے وہ بھی مسجد کے انتظامیہ میں شامل ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ نہیں شامل ہو سکتا، جو منکر ہے وہ تو بدرجہ اولا شامل نہیں ہو سکتا. آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگلی بات بہت بڑی ہے، میں کہ ولم یخشى الا اللہ، مسجد کی انتظامیہ جو ہے نا وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے. یہاں پہ کچھ اشکال ہیں وہ ذرا میں صاف کر دوں پھر آگے بات کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو دیکھا نا تو آپ ڈر گئے، سانپ کو دیکھا آپ ڈر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں لا تخف موسیٰ، ڈرنا، اس سے نہ ڈر. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ میں ڈرنا ہی اللہ سے ہے تو موسیٰ علیہ السلام اس سے کیوں ڈر رہے بھائی؟ آپ میں سے بھی ہم سب شامل ہیں. یہیں پہ ابھی کو پٹاخہ باہر پھوٹ پڑے تو کئی سارے لوگ اس طرح چونک جائیں گے، ڈر جائیں گے. ہوتا یہ نہیں ہوتا؟ ایک دم سے بندہ جا رہا ہے، آگے سے کتا آ گیا ہے، بندہ ڈر جائے گا، ہے یا نہیں؟ تو پھر جب ڈرنا رب تبارک و تعالیٰ سے تو یہ ڈرنا کیا ہے؟ تو یہ ذہن میں رہے، یہ جتنے بھی خوف ہے نا یہ والا، یہ ڈر جو پیدا ہوتے ہیں بندے کے اندر، بندہ ڈر جاتا ہے ایک دم سے، دشمن کو سامنے دیکھ کے، پستول دیکھ کے، بم دیکھ کے یہ ڈر جاتا ہے بندہ. یہ سارے ڈر جو ہیں یہ طبعی ڈر ہیں. کون سے ڈر ہیں؟ طبعی ڈر ہیں. یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، یہ عقیدے کے منافی نہیں ہے. عقیدے کے منافی، عقیدے کا خوف کیا ہے وہ دیکھیں، وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. عقیدے کا خوف یہ ہے جیسے مشرکین کرتے تھے کہ اگر ہم نے بت کی پوجا نہ کی تو یہ ہمارا ستیہ ناش کر دے گا، کچھ نہیں چھوڑے گا ہمارا. فلاں بت کی ہم نے اس کا دودھ نہ چڑھایا تو ہمارا کچھ نہیں بچے گا. یہ عقیدے کا خوف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود جان کے اس سے ڈرنا، اور اسی طرح کر کے ملتا جلتا اس سے یہ بھی خوف ہے ہمارے لوگوں میں، نعوذ باللہ. یہ جہالت ہی کہہ لیں اس کو، اور خوف تو ہے ہی ہے. کہتے ہیں اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی 11ویں ندی تو غوث پاک ٹانگ توڑ دیں گے.
ہمارا کام ہی چلے گا بھائی، غوث پاک کی 11ویں نہ دے۔ یہی پہ ایک بندہ ہے میرے پاس مسئلہ پوچھنے، وہ ہر جمعرات کو داتا صاحب دیکھ دیتا تھا جا کے، مجھ سے پوچھنے لگا جی وہ دیکھ دیتا ہوں ہیں۔ تب ہمارا مدرسہ نہیں تھا، میں نے کہا یار وہاں جا کے جو تم دیتے ہو وہی دے کسی مدرسے میں دے دو۔ کہتا یار داتا صاحب ہی ناراض نہ ہو جائیں۔ میں نے کہا داتا صاحب کو تو کیا سمجھتا ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے؟ تم حضور کے دین کے مدرسے کے بچوں کو کیوں دیا تم نے؟ دادا صاحب رحمہ اللہ تو خود ان کا مدرسہ جو تھا، آپ ایک عورت جا رہی ہے دودھ لے کے، آپ نے کہا مائی یہ دودھ میرے مدرسے کے بچوں کو پلا دے۔ اس نے کہا نہیں میں فلانے جوگی کو دیتی ہوں، اگر نہ دوں تو ہماری گایوں اور بھینسوں کے تھنوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے میں تو ایک بار محمد عربی کے دین پڑھنے والے بچوں کو دے کے دیکھ۔ وہ جب دودھ دیا اس نے دودھ بڑھ گیا، جی جا کے اس نے پورے علاقے کو بتایا تو سارے دودھ مدرسے کے بچوں کو دینے لگے۔ بات جب پہنچی تو اس نے کہا پتہ نہیں دودھ آ کیوں نہیں رہا۔ وہ جوگی جناب بھاگ کے آیا، اسے پتہ چلا نا، داتا صاحب کے پاس آ گیا، کہنے لگا ہاں جی یہ بات یہ کیوں کیا آپ نے؟ آپ نے بھائی بھی دیر بات، تو دودھ لے کے حرام کاری میں لگا رہا ہے، ہم دودھ لے کے رسول اللہ علیہ السلام کے دین پڑھنے والے بچوں کو پلا رہے ہیں۔ جب یہ بات کی نا داتا صاحب رحمہ اللہ نے، تو اس نے کہا کہ پھر دکھا بھی دیں کچھ دیکھ بھی لیں۔ میں ٹھیک ہے کر بھائی۔ وہ جناب اڑنے لگا، آپ نے اپنے کھڑاویں جو تھی نا لکڑے کی نالین آپ کے داتا صاحب رحمہ اللہ، آپ نے انہیں فرمایا بوڑ کے سر میں لگ کے نیچے لے آئے، نیچے آ گیا وہ۔ ایسے ثابت ہوا اب سائنس کہاں جا رہی تھی، اس کی ترقی اس کی جا رہی تھی۔ دادا صاحب رحمہ اللہ نے اپنے نالین کو فرمایا اس کی ترقی کو نیچے لا، اس کی ترقی نیچے لائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ذہن میں رہے بھائی، حضرت سیدنا داتا صاحب رحمہ اللہ، آپ کوئی بندہ وہاں پہ اکثریت کن لوگوں کی بیٹھی ہوتی ہے؟ بے نمازی بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ تو وہاں جاتے رہتے ہیں، روز دوست احباب ہیں، بتائیں یار نماز جب کھڑی ہوتی ہے وہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہوتے دربار پہ نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ تو پھر مدرسے میں بیٹھے ہوئے بچے جو ہیں وہ تو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پانچوں پڑھ رہے ہیں، پھر تو ان کو کھلانا چاہیے تاکہ ثواب بھی، حضور کا دین بھی پھلے پھولے بچے۔ تو اس لیے وہ کہنے لگا نہیں جی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے مجھ سے، اس لیے میں تو نہیں دیتا بھائی، ٹھیک ہے نا۔ میں نے اسے کہا یار وہیں داتا صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ مدرسہ ہے، وہیں پہ دے دے، کسی بھی مدرسے میں دے دے تو ٹھیک ہے نا، وہاں جا کے دے دے تو ان کو کھلا دے۔ کہنے لگا نہیں جی داتا صاحب ناراض ہو۔ اور ایک بندہ اس نے مجھ سے ایسے پوچھا، وہ اس کو کسی پیر نے کہا تھا کہ 2 بکرے ذبح کر کے نا تو چھت پہ ڈال دے، ایسے ہی کوے کتے بلیاں کھا جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس نے مجھ سے پوچھا مسئلہ بھی میں کیا کروں؟ میں نے اسے بتایا کہ یار یہ نہ کرو، اس طرح جو ہے نا کتے کھائیں گے، بلیاں کھائیں گی اور چیلے کوے کھائیں گے، تو وہی کسی مدرسے میں دے دو۔ اچھا اس نے میری بات مان لی، ماننے کے بعد جو ہے نا کچھ اسے نقصان ہو گیا، مجھے فون کر کے کہنے لگا جی دیکھیں وہ آپ کی بات مانی تھی، مجھے تو نقصان ہو گیا۔ ہاں جی، ایک بندہ کہنے لگا جی میں تو جب سے نمازیں شروع کی میرا نقصان سے نقصان ہی ہو جا رہا۔ ایک بندہ تھا نا، وہ اس نے نفل پڑھنے شروع کر دیے، اس کی بھینسیں جو ہیں وہ مرنا شروع ہو گئیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ نفل پڑھنے سے مرتی ہیں، نیکی کرنے سے مرتی ہیں، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف آ رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزمائش ڈالنا چاہتا ہو، اس کا امتحان لینا چاہتا ہو، لیکن ہم لوگ ایسے گھٹیا ہوتے ہیں، ہم وہ نیکی کی راہ کو سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے باعث نحوست بن رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا نا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تجھ پر مصیبتیں اور تکلیفیں ایسی آئیں گی جیسے ڈھلوان سے پانی بہہ کے نیچے آتا ہے، ایسی مصیبتیں آئیں گی تجھ پر۔ کہنے لگا میں تیار ہوں، سنیں یا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ اب بتائیں حضور کیا فرما رہے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں؟ مطلب ہے کہ یہ راستہ وہ ہے جی، یہ راستہ جو ہے نا وہ ہے، یہ آزمائشوں کا، قربانیوں کا راستہ ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے نہیں جی ہم تو اسی نیکی کا راہ اپنانے کی وجہ سے نحوست پڑی ہم پر، ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہ بندہ جو ہے نا وہ نفل پڑے جا رہا ہے، 2 نفل پڑھے تو ایک بھینس مر جائے، 2 نفل پڑھے تو اور بھینس مر جائے، تو اب ایک کٹا بچہ چھوٹا سا ہے، تو اس نے کہا کہ کٹا بولنے لگا، ظاہری بات ہے بھینسیں مر گئی تھی، ان کے دکھ میں بولنے لگا، تو اس نے کہا کہ تو صرف تکبیر کی مارا ہے، پورے نفل بھی نہیں پڑھنے پڑیں گے، مجھے صرف تکبیر کہوں گا تو چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ہیں ہم لوگ جو ہے نا وہ پتہ نہیں سمجھتے کیوں نہیں، باقی کاروبار کرتے ہیں ہم دنیا کے۔ اچھا پھر اس بندے نے کیا کیا، 2 بکرے لے کے اس نے واقعی چھت پہ پھینکے۔ یہ ہے عقیدے کا خوف۔ کس چیز کا خوف ہے؟ عقیدے کا خوف ہے، اور یہی شرک ہے بھائی، یہی شرک ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہو، صرف خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کا، خشیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا واضح طور پر، میں کہ ولم یخش الا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، اور فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، میں قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت والے بن جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل کل اس آیت مبارکہ پر دوبارہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔